پھر بیل نے کجی کرنے لگا۔ پالان گرادان کے ہندی میں اس کو جوہا بھی کہتے ہیں، وہ نیچے کر لیا اور کھڑا ہوا۔ پھر حضرت نے اس کو لکڑی ماری، تب بیل نے روح بسوئی آسمان کیا اور رویا۔ پس آدم علیہ السلام نے اس کو دیکھ ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، آپ کہاں جاتے ہیں؟ وہ بولے کہ بیل نے آزردہ ہو کر خدا کی درگاہ میں تذریع کی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا کہ آپ بھی بہشت میں ایسا ہی کیا تھا۔ اب اس وقت آپ پر اذیت ہو گئی کہ اگر آپ بیل پر سختی کرو گے پھر درد درست نہ ہوگا، تو جلدی جائیے، اپنے کام میں مصروف رہیے۔ بیلوں کو زبان پر میں مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں، تب اچھی طرح سے ان سے کام لو۔ پھر آدم علیہ السلام نے کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے، زمین پر گیہوں چھیٹا، وہ بال لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا، یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا، اے آدم علیہ السلام، مجھے معاف کرنا، میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے بھی جلد گیہوں آپ کو دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو ہلکے صاف کر کے کھانا چاہا، تب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول گیہوں کو پیس پاس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سینک کے تب کھائیے۔ حوا علیہ السلام نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پیس پاس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کے آدم علیہ السلام کے سامنے لا رکھی۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھائیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ذرا تأمل کرو، آفتاب غروب ہونے دو کہ آپ روزے دار ہیں۔ جب شام ہوئی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی، آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک خیال سیاہ سینے پر ان کے نظر آیا اور جلدی بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہفتہ اژدھام ان کے سیاہ ہو گئے اور وہ ڈرے اور معلوم کیا کہ شاید یہ مجھ پر دوسری ذلت آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، روزہ رکھیے، آج کچھ مت کھائیے، آپ کے بدن کی سیاہی مٹ جائے گی۔ آدم علیہ السلام نے اس دن کھانا نہ کھایا، روزہ رکھا تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا۔ پھر دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کو بولے اور بھی روزے رکھے آپ رکھیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل بخشی۔ اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ ہر مہینے کی حضرت آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا، اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل تھا۔ پس جب حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان میں آ کر مسکن کیا، حوا علیہ السلام حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی۔ بیٹے کا نام قابل اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ پھر حوا علیہ السلام حاملہ ہوئی اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی، بیٹے کا نام حابل اور بیٹی کا نام قازہ رکھا، مگر یہ خوبصورت تھی۔ مروی ہے کہ حوا علیہ السلام کو 120 بار اولاد ہوئی، پھر ہر دفعہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوئی، اور دوسری روایت میں ہے کہ 180 بار اولاد ہوئی، اور روایت کی ہے یہ ہے کہ قابل ماں کے بطن میں بہشت میں تھے، پیدائش ان کی دنیا میں ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا، خدا تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ دونوں بھائی کو دونوں بہنوں کے ساتھ، یعنی قابل کی بہن کو حابل کے ساتھ اور حابل کی بہن کو قابل کے ساتھ شادی کرو۔ تب انہوں نے حال شادی کا اپنے دونوں کو بلا کے کہہ دیا۔ اس بات کو سن کر قابل نے انکار کیا اور کہا کہ میری بہن اقلیمہ صاحب جمال ہے، میں اس کو نہیں دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو مان۔ ان سے کہا کہ مگر تم حابل کو دوست رکھتے ہو، بسبب دوستی کے تم کہتے ہو، پہلے جس نے عدل حکمی اپنے ماں باپ کی سو قابل تھا۔ آخر آدم علیہ السلام نے بموجب حکم اللہ کے قابل کی بہن کی شادی حابل کے ساتھ اور حابل کی بہن کی شادی قابل کے ساتھ کر دی۔ بعد اس کے قابل نے حسد سے حابل کو کہا، تو میری بہن اقلیمہ کو طلاق دے تو میں اپنی خدمت میں رکھوں۔ حابل نے کہا، یہ میری بیوی ہے، میرے والد نے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے، میں ہرگز اپنے والد کا حکم رد نہ کروں گا اور خدا کا حکم بجا لاؤں گا۔ آدم علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا، واسطے تشفی خاطر دونوں بیٹوں کے یہ انصاف کر کے فرمایا کہ دونوں بھائی کوہ مینا پر 2 قربانیاں کر کے رکھ دو، جس کی قربانی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بیوی بی بی علقمہ ہوگی۔ پس دونوں بیٹوں نے حسب حکم والد کے کئی بکریاں لا کر ذبح کر کے کوہ مینا پر رکھ دیں۔ دونوں نے کچھ نیاز کی، پھر قبول ہوئی ایک سے اور ناقبول ہوئی دوسرے سے، غرض
دونوں بھائیوں نے قربانی کر کر کوہ منا پر رکھ کر دعا مانگی کہ یا الہی قربانی ہماری قبول کرو۔ وہیں آتش بے دو مثال سمریخ کے آ کر قربانی حابل کی جلا گئی اور قربانی قابل کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابل حابل سے بولا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا، قربانی تمہاری قبول ہوئی۔ حابل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قربانی قبول کرتا ہے پرہیزگاروں کی، اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارے گا تو میں ہاتھ نہیں چلاؤں گا، تجھ کو مارنے کو میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو صاحب ہے سارے جہاں کا، اور وہ کوہ منا حاجیوں کا محل مناجات ہے۔ قربانی ابھی اسی جگہ پر ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں منا پہاڑ پر آتش حاکم تھی، جو چیز کے انصاف کے واسطے اس پر رکھ دیتے، غیب سے آگا کے اسے جلا دیتی تو خدا کی درگاہ میں مقبول ہوتی۔ پھر حرام قابل بات کو سن کر اس کو مار ڈالنے کی تدبیر میں رہا اور وقت فرصت کو نگاہ میں رکھتا تھا کیونکہ اس کو دفع کرے، اور اس زمانے میں کسی نے کسی کی خون ریزی نہیں کی تھی مگر قابل نے حابل کو ناحق مارا تھا۔ ایک روز قابل نے حابل کو کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا اس واسطے کہ تیرے فرزند سب کہیں گے قربانی ہمارے باپ کی قبول ہوئی، تمہارے باپ کی نہیں۔ حابل نے کہا اے بھائی، اس میں میری کیا تقصیر، خدا عادل ہے، اچھا کرے اگر تو مجھے مارے گا میں تجھ کو نہیں ماروں گا، حق برادری کا بجا لاؤں گا، مگر تو روز محشر میں عند اللہ ماخوذ اور متوجب ہوگا، دوزخ ہوگا اور میں خلاصی پاؤں گا۔ وہ اس بات کو سنتے ہی اور بھی اس کا دشمن ہوا اور ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حج کو گئے قضائے الہی سے۔ ایک روز قابل نے حابل کے بکری خانے کے پاس کے منگل کا دن تھا، جا کر دیکھا کہ حابل اس میں سوتا ہے۔ اس میں متردد ہوا کہ اس کو کس طرح سے مار ڈالوں، قضائے الہی سے گریز نہ تھا۔ اس میں شیطان ملعون نے بدصورت ایک شخص کے ایک سانپ ہاتھ میں لے کر سامنے قابل کے آ کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر سانپ پر مارا، سانپ مر گیا اور وہاں سے غائب ہوا۔ تب قابل نے ابلیس لعین سے تعلیم پا کر ایک پتھر زمین سے اٹھا کر حابل کے سر پر مارا، حابل مر گیا اور وہ مردود خدا کی درگاہ میں عاصی و کافر ہوا۔ بادۂ گید اس پر آ گرے، قابل مضطرد ہوا کہ اس کو کیا چاہیے، آخر اس لاش کو کھاندے پر لے کر سارے عالم پھرنے لگا، جس زمین پر لہو اس کا گرتا زمین شور کرنے لگی۔ بس اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ اپنے دوست کی فضیحت کرے، تب کوے کو بھیجا۔ تب اس سے پہلے کوئی انسان مرا نہ تھا جس سے معلوم ہوتا کہ مردے کے بدن کا کیا کرنا چاہیے۔ قابل حابل کو مار کر ڈرا کہ اس کا بدن پڑا رہے گا تو لوگ دیکھ کر مجھ کو پکڑیں گے، تب اس کو مانند پشتارے کے باندھ کر کئی روز لیے پھرا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایک کوہ بھیجا، اس نے اس کو دکھا کر زمین کریدی، اس سے سمجھا کہ اس کے بدن کو دفن کرنا چاہیے۔ دوسری نقل یوں ہے کہ ایک کوی نے زمین کرید کر دوسرے کوے کو مردے کو دفن کیا تو اس دفن کرنے کے طور یہ دیکھا اور بھائی کی خیر خواہی دوسرے کے حق میں بھی دیکھی، تب وہ اپنی حمالی سے پریشان ہوا، اس نے کوے کا حال دیکھ کر گوہر کھودی اور حابل کو دفن کیا، بعدہ قصد وطن کا کیا۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی اے زمین قابل کو داب لے، تب حکم الہی سے زمین نے اس کو زانوں تک دبا لیا۔ جب قابل نے رو بسوئے آسمان کہا اور کہا خدایا ابلیس بھی تیری درگاہ میں مردود ہے، اس کو بھی زمین داب لیتی، آواز آئی اے ملعون ابلیس نے اپنے بھائی کی خون ریزی نہ کی تھی۔ وہ پھر بولا خدایا میرے باپ بھی گندم کھا کے عاصی ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں گاڑ دیتے۔ پھر جناب باری سے اس پر عتاب ہوا اے مردود تیرے باپ نے بھی خطا صلہ رحم کیا تھا جیسا تو نے کیا۔ پھر قابل کو سینے تک زمین نے دبا لیا۔ جب اس نے کہا یا رب قسم ہے تیری کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ میری توبہ اس کلمے کی برکت سے قبول ہوئی جو میں نے عرش پر لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی برکت سے گناہ میرا بخش دے۔ پھر ندا آئی اے زمین اس کو چھوڑ دے، تب اس نے چھوڑ دیا۔ بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو سوار کی صورت میں قابل کے پاس بھیجا، اس نے اس کو نیزے سے مارا، پھر اللہ جل وعلا نے اس کو زندہ کیا، پھر مارا، پھر زندہ کیا، اسی طرح سے حال اس کا قیامت تک رہے گا۔ جب مکے سے آدم علیہ السلام تشریف لائے، حابل کو بہت تلاش کیا نہ پایا،
بازار لوگوں سے پوچھنے لگے، کسی نے جواب دیا کہ چند روز سے معلوم نہیں کہاں گیا۔ آخر آدم علیہ السلام نے ان کے لیے کھانا پینا سونا سب ترک کیا اور شب و روز ان کے فکر و غم میں رہتے۔ ایک روز صبح کو خواب میں دیکھا کہ حابیل الغیاث الغیاث اے پدر پکارتا ہے۔ آدم علیہ السلام نیند سے چونکے اور رونے لگے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، حابیل کو قابیل نے مار ڈالا اور فلاں زمین پر گاڑ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام بہت روئے اور جبرائیل علیہ السلام سے کہنے لگے، ہم اس کی خبر دیکھنا چاہتے ہیں، قابیل سے ہم بہت بیزار ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تم مت گریا کرو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بیزار ہے۔ تب جبرائیل علیہ السلام ان کو اس کی خبر پر لے گئے۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا اور بولے، اگر قابیل حابیل کو مارتا تو خون اس کا یہاں گرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ لہو اس کا زمین نے کھینچ لیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت خدا کی ہے اس زمین پر کہ خون میرے فرزند کا پی گئی۔ تب زمین نے خون ان کا اگل دیا۔ جب دیکھ کر آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اس کی خبر کھود کر ان کو نکالا تو مغز ان کا نکل پڑا ہے اور خون سے تربتر اور آلودہ ہو رہے ہیں۔ یہ حال دیکھ کر اور بھی دونوں بہت روئے اور ان کے رونے سے آسمان کے فرشتے سب روئے۔ آخر آدم علیہ السلام حابیل کی لاش کو تابوت میں کر کے اپنے مکان میں لائے اور روایت کی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آدم علیہ السلام نے 40 روز تک اس تابوت کو گرد عالم کے پھرایا جس موضوع میں وہ جاتے۔ وہ موضوع یہ ظلم دیکھ کر ماتم کرتا اور ہوش و طیور اور پرندے بھی اس حال پر گریا کرتے اور کہتے کہ بھاگا چاہیے آدمی ذات سے کہ وہ بے وفا ظالم اپنے بھائی کو مار ڈالتے ہیں۔ بعد اس کے آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان میں لا کر دفن کیا۔ اس وقت ان کے فرزند کل 120 تھے اور اس وقت بغیر حابیل کے کوئی نہیں ہوا تھا۔ سب بیٹوں نے اپنے پاس آ کر عرض کی، ہم کچھ روپیے پیسے چاہتے ہیں کہ اس سے کمائیں اور سودا کری کر کے کھائیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے ایک مٹھی سونا اور ایک منڈی چاندی لا دی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، اس قدر چاندی سونے سے ہمارے فرزندوں کا کیا ہوگا کہ اس سے تجارت کر کے کھائیں۔ پس غیب سے آواز آئی کہ سونے چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دو تاکہ وہاں سے تھوڑا تھوڑا نکال کر بقدر حال اپنے تجارت کر کے کھائیں تو وہ قیامت تک کم نہ ہوگا۔ پس بعد 1000 سال کے آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور کھانے کے لیے اقسام میووں کی بیٹوں پر فرمائش کی۔ سب بیٹے میوے کے لیے گئے مگر شیث علیہ السلام تیمارداری میں والد کی حاضر رہے۔ جب انہیں کے آنے میں تاخیر ہوئی، شیث علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اس پہاڑ پر جا کر دعا مانگ تو حق تعالیٰ نے دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ شیث علیہ السلام نے کہا، آپ میرے والد بزرگ ہیں، حضور کے دعا مانگنے سے حق تعالیٰ اپنے رحم سے بے شک بھیجے گا اور آپ کی دعا اللہ کی درگاہ میں مقبول ہے۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خدا کی درگاہ میں شرمندہ ہوں باعث گندم کے اور تم پاک و بے باک ہو۔ تب انہوں نے حسب الحکم باپ کے وہاں جا کر دعا مانگی۔ دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام میں ایک طبق زرین طرح طرح کے میوے جیسا کہ یہی انار و سیب و نارنج و ترنج و لیمون و تب و انگور و انجیر و خربوز وغیرہ اس میں رکھ کر اور دوسرا طبق زر سرخ اس پر ڈھانک کر ایک حور کے سر پر رکھ کر لائے۔ حور اپنے چہرے سے نقاب کھول کر سامنے حاضر ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ حور کس لیے ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حور کو بہشت شیث علیہ السلام کی زوجیت کو بھیجا ہے کیونکہ سب فرزند آپ کے سوائے اس کے جفت پیدا ہوئے ہیں۔ بعضوں نے روایت کی ہے کہ وہ حور بہشت میں چلی گئی، ان کے لیے قیامت تک بہشت میں رہے گی۔ اور مصنف اس کتاب کا لکھتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی شیث علیہ السلام سے کر دی اور اسی حور کی عربی زبان تھی، جو فرداً اس سے پیدا ہوتا وہ عربی بولتا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نسل سے ہیں۔ پس آدم علیہ السلام نے اس میوے سے کچھ آپ کھایا، کچھ بیٹوں کو دیا۔ جس نے اس میوے کو کھایا فاضل تر اور دانا و بینا ہوا۔ تب آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ اب قریب ہے میں دنیا سے کوچ کروں، شیث علیہ السلام قائم مقام میرا رہے گا، تم تابعداری اس کی کیجیے اور اس پر ایمان لائے ہو۔ جب انہوں نے حضور میں اقرار کیا، بعد اس کے حضرت نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ بیٹے سب والد کی مفارقت میں بہت روئے، نماز جنازہ کی پڑھ کر دفن کیا۔ 2 سال والد کی قبر پر حاضر رہے، بعد متفرق ہو کر اپنے اپنے گھر گئے۔ صدق اللہ العلی العظیم، وما علینا الا البلاغ۔